ایران پر امریکی حملوں کی نئی لہر کا چھٹا روز امریکہ نے ایران پر پھر میزائل داغ دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی میزائلوں نے بندر عباس کے قریب مقامات کو نشانہ بنایا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ایران پر امریکی حملے معاہدے کی سنگین خلاف ورزی پر کیے گئے۔ حالیہ امریکی حملوں سے ایران کی دفاعی صلاحیت ختم ہو چکی۔ ٹرمپ اور جے ڈی وینس ایران پالیسی پر مکمل طور پر متحد اور ایک پیج پر ہیں۔ تجارتی جہازوں پر ایرانی حملے برداشت نہیں کریں گے۔ آبنا ہارمز ایرانی جہاز رانی کے لیے بند رہے گا۔ غیر متعلقہ ممالک کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی امریکی حملوں پر جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی۔ عرب ممالک کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاور پلانٹس پر حملہ ہوا تو ایرانی کارروائی سے پورے خطے کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حکام کی دھمکیوں کو شیطانی قرار دیا۔ کہا امریکہ ایران پر فضائی حملوں میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا۔ بنیادی ڈھانچے پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ تمام عالمی حکومتیں امریکی جنگی جرائم پر کارروائی کی پابند ہیں۔ پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنانا امریکی قیادت کے مجرمانہ عزائم کو بے نقاب کرتا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے بیرونی طاقتوں پر انحصار مسترد کر دیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ایران کو نشانہ بناتا ہے۔ ایران کے پاس اپنی طاقت بڑھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ جنگ اور مذاکرات میں فیصلہ ہمیشہ قومی مفاد پر ہونا چاہیے۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت ناکام بنانے کے لیے اسرائیل نے سازش کی۔ امریکی نائب صدر کا اسرائیلی سازشوں کا انکشاف۔ جے ڈی وینس نے کہا اسرائیلی حکومت میں شامل کچھ لوگ چاہتے ہیں ایران جنگ غیر معینہ مدت تک جاری رہے۔ اسرائیل مذاکرات ناکام بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ اسرائیل مذاکرات مخالف مہم کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ اسرائیلی لابی امریکہ کو اپنی پالیسی سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہے۔ ایران سے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، مستقل حل مذاکرات اور سفارتکاری معاہدہ ہے۔ امریکی زمینی فوج کا ایران میں جا کر لڑنا ممکن نہیں۔ ایران میں حکومت بدلنے کے لیے امریکی زمینی فوج نہیں بھیجیں گے۔ حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ صرف وہاں کے عوام کا ہے۔ ہارمز کو کھلا رکھنا ترجیح ہے۔ عالمی تیل و گیس کی بلا تعطل ترسیل چاہتے ہیں۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ ایران امریکہ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان آبنا ہرمز سے تجارت اور تیل کی بآسانی ترسیل پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری میں مضمر ہے۔ امریکہ کی ایران کے شہروں پر مسلسل 5ویں روز بھی بمباری۔ یابنا ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف پر 6 گھنٹے تک بمباری۔ چابہار، اہواز، سیرک، بندر عباس اور جزیرہ قشم دھماکوں سے لرز اٹھے۔ اہواز میں بچوں کے کینسر اسپتال کے قریب میزائل حملہ، 211 بچوں کو ہنگامی طور پر منتقل کیا گیا۔ چابہار میں سولر تنصیبات اور بحری نگرانی کے ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی ایران کے علاقے سیرک اور بندر عباس پر بھی فضائی حملے۔ ہرمزگان میں فیکٹری کے ایک حصے کو محدود نقصان پہنچا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حملوں میں درست اہداف پر مار کرنے والے جدید ہتھیار استعمال کیے۔ امریکی فورسز نے ایران جانے والے خام تیل کے خالی جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھی بھرپور جواب۔ اردن، عراق، کویت اور بحرین میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا اردن کے الازرق ایئر بیس پر مواصلاتی نظام اور فیول ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا کویت میں امریکی ریڈار اور عراق کے قصر میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی تنصیبات کی تباہی کے بعد جنگ کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ کویتی فوج کا ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ بحرین میں سائرن بج اٹھے۔ عراقی سیکیورٹی حکام کا اربیل کی فضا میں ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ تباہ شدہ ڈرون کا ملبہ امریکی کونسل خانے کے قریب گرا۔ عراق کی بصرہ آئل ٹرمینل پر ڈرون تیل بردار بحری جہاز سے ٹکرا گیا۔
ڈرون حملے کے بعد تمام آئل لوڈنگ ٹرمینل سے خام تیل کی سپلائی معطل، عراقی حکام نے خورمور گیس فیلڈ سے پیداوار بند کر دی، ایران کی جانب سے زیر زمین خفیہ میزائل، شہریوں کی نئی ویڈیو جاری۔ ایرانی رہنما ملاقات کر کے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، معاہدہ نہ ہوا تو معاملہ مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے، پہلے صدور بر وقت فیصلہ کر لیتے تو معاملات آج کہیں زیادہ آسان ہوتے۔ ایران نے زیر حراست امریکی شہری کو چھوڑ دیا، اقدام ایران کی نیک نیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل $80 اور برطانوی کروڈ آئل $85 فی بیرل میں فروخت۔ عالمی مارکیٹ میں بڑھتی قیمتوں سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا خدشہ، ملک میں صرف 15 روز کی ضرورت کے برابر پیٹرول ذخائر باقی، آئل کمپنیز کا انتباہ۔ OCAC کے مطابق ملک میں صرف 3,70,000 میٹرک ٹن پیٹرول ذخیرہ موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق آئل کمپنیز نے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کرنے والی افواہوں پر سپلائی سست کی۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کرنے کی حکومتی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ سوات، مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ رواں سال خیبر پختونخوا میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا تھانہ یونیورسٹی ٹاؤن کا بھی دورہ، مختلف حصوں کا معائنہ کیا، حوالات میں موجود افراد سے ملاقات، مسائل معلوم کیے، تھانے میں تعینات پولیس اہلکاروں سے گفتگو کی۔ کہا کہ تھانہ عوام کے لیے انصاف اور تحفظ کی پہلی دہلیز ہے، ہر شہری کو عزت، سہولت اور فوری رسائی فراہم کی جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا دورہ یوکرین، برطانیہ یوکرین کے لیے $345 ملین کی امداد فراہم کرے گا۔ برطانیہ اور سویڈن یوکرین کو 16 جدید جنگی طیارے دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ امداد اور جنگی طیارے یوکرین کے فضائی دفاع کے لیے ہوں گے۔ ادھر روس نے یوکرین کے ساتھ فوری امن مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ ترجمان روسی صدر کرملن نے کہا کہ مذاکرات کے لیے یوکرین کا رویہ اہم ہے۔ روس یوکرین حکومت میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران میں عدم استحکام عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور کویت کے لیے اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی منظوری، سعودی عرب کو $1.96 ارب کے جدید ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی گئی۔ گائیڈڈ راکٹ سسٹم اور متعلقہ دفاعی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کے لیے $484 ملین کے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی۔ C-17 طیاروں کی سپورٹ سروسز کے لیے متعلقہ آلات فروخت کیے جائیں گے۔ میانمار کے ساحل پر تارکین وطن کی 2 کشتیاں ڈوب گئیں، 500 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ۔ دونوں کشتیاں میانمار کی ریاست رخائن سے روانہ ہوئی تھیں۔ کشتیوں پر زیادہ تر روہنگین پناہ گزین سوار تھے۔ بنگلہ دیشی کیمپ سے آنے والے پناہ گزین بھی متاثرین میں شامل۔ رپورٹ کے مطابق ایک کشتی میں 250 جبکہ دوسری کشتی میں 280 افراد سوار تھے۔